وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ تمام تعریف و توصیف اس اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کو جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شہنشاہات بھی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس نبی محتشم پر جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کا وجود فرمایا۔ حمد و صلوات کے بعد معزز محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کی فضل اور توفیق سے آج دن کی نشست میں ہم درس قرآن سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جنگ احزاب کا بیان آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں کہ یہ اتنی سخت جنگ تھی کہ بہت سے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، مالی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، ہر طریقے سے مسلمانوں کو اپنا امتحان دینا ہوا۔ ہاں بس یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو شہید نہیں ہونے دیا۔ اب یہ بھی ایک کہ اتنا جو ہے ہر طرف سے خوف، اور سب سے بڑا لشکر، اس سے زیادہ بڑا لشکر حضور کے زمانے میں، اس کے بعد تو ہوا ہے 2 لاکھ تک کی فوج سے لڑائی ہوئی ہے حضرت خالد بن ولید جب ایمان لے آئے تھے، لیکن یہ وقت وہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید، حضرت سفیان، یہ سب مومنوں کی لسٹ میں نہیں تھے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے ابھی۔ تو کل اس جنگ کے اندر 3000 اصحاب میں سے صرف 6 اصحاب شہید ہوئے۔ جانی نقصان بہت کم ہوا اس میں۔ اور یہ ہوا کیوں؟ یہ جو مورچہ بندی میرے حضور نے کی تھی اس وجہ سے ہوا۔ آپ نے کہا یہاں کھڑے ہونا ہے تو یہی رہنا ہے، یہاں سے ہٹنا نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جو مورچہ بندی فرمائی تھی آپ نے جنگ سے پہلے، اس کی وجہ سے ہوا۔ لیکن انصار کے اندر، حالانکہ مسلمان تو کل ملا کر مہاجرین بھی، انصار بھی 6 ہی شہید ہوئے تھے، لیکن انصار کے اندر ایک سردار کا شہید ہونا جن کا نام حضرت سعد بن معاذ تھا، یہ انصار کو بہت بڑا صدمہ دے گیا تھا، کیونکہ یہ بہت ہی بڑے عابد و زاہد، پرہیزگار اور اپنی قوم کے سردار تھے۔ ان کی شہادت ہوئی، ایک شخص نے نشانہ بنا کر کے آپ کے بازو پر تیر مارا غالبا۔ تو اب یہ واقعہ بھی دیکھیں، وہ کہا نا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اب یہ سمجھئے حضرت سعد بن معاذ کی شہادت کا وقت میں سناؤں آپ کو۔ وہ تیر جو مارا تھا تو آپ تیر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، گر گئے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مقدس متبرک ہاتھوں سے ان کا علاج فرمایا، مقدس ہاتھوں سے۔ اور اگر ان ہاتھوں سے علاج مل جائے تو کون سا ایسا مریض جو شفا نہ پائے؟ نہیں دیکھا کہ حلیمہ کے گھر پہنچے تھے، ابھی شیر خاری میں تھے، نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، جس آپ پانی کے اندر اپنا لعاب ڈال دیتے تھے، جو پیتا تھا سب شفا پا جاتا تھا، سب شفا یاب ہو جاتے تھے۔ ارے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب محمد میرے گھر پر آئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو میرے گھر کے آس پاس قبیلے کے لوگوں کا ہجوم میرے گھر پر لگا رہتا تھا۔ کیوں؟
کہ وہ اپنے برتن ہاتھ میں لے کر کے آتے تھے اور کہتے تھے ان برتنوں میں اپنے وہ جو بیٹے کو تم لے کر کے آئی ہو، آپ کا رضائی جو بیٹا ہے اس کا پیر ڈلوا دو، کیونکہ اگر ہمارے برتن کے پانی کے اندر اس کا پیر پڑ جاتا ہے تو ہم جس کو پلاتے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو اگر اعلان نبوت کے بعد اگر آپ خود اپنے ہاتھوں سے جس کا علاج کریں وہ شفا یاب نہ ہوگا، فوراً شفا یاب ہو گئے۔ لیکن پھر حضرت سعد بن معاذ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک میرا زخم ٹھیک ہونے لگا ہے، میری تیری بارگاہ میں ایک دعا ہے، اگر ان قریش سے دوبارہ لڑائی ہونا قرار پائے تو مجھے زندہ رکھ، ورنہ مالک میں شہادت چاہتا ہوں۔ اب ذرا سوچئے، جائزہ لگائیے کہ کتنا مزہ ہوگا شہادت کے اندر، کتنا مزہ ہوگا۔ حضور نے صحیح فرمایا تھا نا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو مسلمانوں میں ایک بیماری لگ جائے گی کہ جس کا نام وہن ہوگا، وہن۔ حضور نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا حضور یہ وہن کیا ہے؟ کہا میرے اصحاب اس وقت تعداد کے اعتبار سے مسلمانوں کی تعداد اتنی ہوگی کہ ان سے زیادہ تعداد کسی کی نہ ہوگی، تمام فرقوں میں سب سے زیادہ تعداد جو ہوگی وہ مسلمانوں کی ہوگی، لیکن ان میں وہن کی بیماری لگ جائے گی، پھر اقتدار سے نیچے گر جائیں گے، ذلت و خواری کا شکار ہو جائے گا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کیا وہن کی بیماری کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، جب دنیا سے محبت اور موت سے نفرت ہونے لگے گی سمجھ لو پھر ذلت و رسوائی کی طرف جائے گی۔ زخم ٹھیک بھی ہو گیا تھا، لیکن معاذ کی دعا دیکھیں آپ، حضرت سعد بن معاذ کی، کہ مالک اگر ان سے لڑنا ہو تو میں لڑائی کر کے پھر شہید ہونا چاہتا ہوں، لیکن اگر تو نے ہمیں غالب کر دیا ہو، اب یہ ہمارے سامنے آ ہی نہیں سکتے ہو، تو پھر مجھے شہادت دے دے۔ تو آپ کی دعا سے پھر وہ زخم جو تھا، دعا کرتے ہی وہ زخم جو بھر گیا تھا فوراً ہی پھٹ گیا، خون جاری ہوا اور آپ زمین پر گر گئے، حضور کی گود کے اندر آپ نے اپنے لیے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو ان کا انتقال انصار کے لیے بہت ہی زیادہ دکھ کی بات تھی، اور یہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ اس جنگ کے اندر اتنا جو ہے پریشانی تھی کہ مسلمان کئی دن تک بھوکے بھی رہے تھے، کئی دن تک بھوکے۔ اب یہ سارے معاملات، اب ادھر سے وہ جو کہ بظاہر مسلمان تھے، اب یہاں دیکھنا، کفار سامنے، یہود سامنے، نصارہ سامنے، وہ تو سامنے سے وار کر رہے ہیں، اب جو اندر سے تھے، اندر جو ہماری صفوں میں نماز پڑھ رہے تھے، ہماری صفوں میں نماز، اور مورچے بندی میں کھڑے ہوئے تھے مورچے پر، انہوں نے پھر سازش شروع کر دی۔ کیا سازش شروع کی؟ قرآن بتا رہا ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، جب کہنے لگے منافق، کہ جن کے دل کے اندر تو ایمان نہیں تھا، ظاہر تھا ایمان، یا صاحب جلالین نے فرمایا ضعف الاعتقاد، کہ جس کا اعتقاد کمزور تھا، جن کا اعتقاد کمزور تھا، وہ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ کہ مرض والذین فی قلوبہم مرض، منافق کہنے لگے، وہ منافق کہ جن کے دلوں میں روگ تھا، یعنی ان کا اعتقاد کمزور تھا، کیا کہنے لگے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ نہیں کیا تھا مگر دھوکے کا۔ یہ جو وعدہ کیے، جب خندق کھودتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چٹان پڑی تھی، ایک ضرب ماری کہا شام تمہارا، دوسری ضرب ماری کہا یمن تمہارا، تیسری ضرب ماری کہا ایران تمہارا، تو جب یہ خبر سننے کے بعد یہ منافق خوشی میں آ گئے تھے کہ لو اب تو ایران، شام، عراق سب اپنا ہو چکا، کیونکہ حضور نے اعلان فرما دیا۔ لیکن جب تیر اندازی ہو رہی تھی اور کوئی آثار ہی نہیں تھا بچنے کا، تب ان میں سے منافقین بالخصوص متعب بن قشیر نے کفار کے لشکر کو دیکھ کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں فارس اور روم کی فتح کا وعدہ دیتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ ہم کسی کی یہ مجال نہیں ہم میں سے کہ اپنے ڈیرے پہ سے ہٹ سکے۔
جب ہم اپنے ڈیرے پہ سے ہٹنے کے قابل نہیں تو ہم روم فارس کا فتح کر سکتے ہیں؟ یہ ہم سے وعدہ نہیں کیا اللہ اور اس کے رسول نے، مگر دھوکے کا وعدہ کیا، ہمیں فریب میں ڈالا ہے، ہمیں لالچ دیا ہے تاکہ ہم یہاں مرنے کے لیے آ جائیں۔ ہمیں یہ اللہ اور اس کے رسول نہیں چاہتے ہیں، صرف مارنا چاہتے ہیں۔ اب بتاؤ، اندر کا یہ اندر کا دشمن، پیٹ پہ چھرا بھونکنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا کہ لو، یہ تو ظاہر میں اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، حالانکہ حضور کو ان کا منافقین ہونے کا علم تھا، یہ نہ سمجھیے گا، لیکن کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو بتانے کے نہیں ہوتے۔ پھر انہوں نے بغاوت کی اور یہ ہٹ گئے راستے سے۔ ایک اور جماعت، کل 3000 تھے نا، ان میں سے انہوں نے بغاوت کی، ہٹ گئے۔ ایک جماعت اور، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، وہ گروہ کون سا تھا؟ منافقین کا یہ ایک گروہ تھا، اور کیا کہا؟ یا اہل یثرب، اے یثرب والو۔ اب یثرب جو ہے وہ مدینے کا نام کفار و مکہ لیتے ہیں، حالانکہ یثرب کہنے پر ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ممانعت فرمائی، کیونکہ اس کا معنی ٹھیک نہیں ہے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفار میرے مدینے کو یثرب کہتے ہیں، نہیں نہیں، وہ یثرب نہیں، وہ تو طیبہ ہے۔ اس طرح کی حدیث میں چونکہ بیان لمبا نہ ہو جائے، اس لیے میں بس ایک حدیث اور اعلیٰ حضرت کا اس تعلق سے ایک فرمان کہ مومنوں کو مدینہ کہنا چاہیے یا طیبہ کہنا چاہیے، یثرب نہ کہیں، تو اس تعلق سے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں جو مرقات کے اندر، شرح مشکات کے اندر موجود ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سم المدینہ طیبہ، بے شک اللہ عز و جل نے مدینہ کا نام طیبہ رکھا ہے، مدینہ کا نام طیبہ رکھا ہے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے صاحب مرقات کہتے ہیں المعنی ان اللہ تعالی سماہا فی اللوح المحفوظ، کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اس کا نام مدینہ منورہ لکھا تھا۔ یا یہ معنی ہو سکتا ہے او امر نبیہ ان یسمیہا بہا، یا پھر اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ اس کا نام جو منافقین یا یہود اور نصارہ یا کفار جو یثرب کہتے ہیں، تم اس کو کیا کہو؟ طیبہ کہو، ٹھیک ہے؟ اور ردن علی المنافقین، اور منافقین کا کیا کرو؟ رد کرو۔ تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا جائز و ممنوع، ناجائز و ممنوع اور گناہ ہے، اور کہنے والا گناہگار، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سم المدینہ یثرب فلیستغفر اللہ ہی توبہ ہی توبہ، فرمایا جو بھی مدینہ کو یثرب کہہ دے پھر وہ استغفار کرے، توبہ کرے، کیونکہ ہی توبہ ہی توبہ ہی طیبہ ہی طیبہ، وہ تو طیبہ ہے، وہ تو طیبہ ہے۔ تو اسی طرح کی کافی ساری عبارتیں ہیں، بس آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ مدینہ شریف کو یثرب نہ کہا جائے، مدینہ کہا جائے یا طیبہ کہا جائے، جو کہ اللہ نے مدینہ کا نام رکھا ہے۔ تو یہ جماعت کیا کہنے لگی؟ یا اہل یثرب، اے مدینے والو، لا مقام لکم، یہاں تمہاری جگہ نہیں ہے، اگر رکے تو مر جاؤ گے، فرجعوا، لوٹ جاؤ۔ مسلمانوں کو ورغلانے لگی وہ جماعت منافقین کی۔ اب ذرا سوچیں کہ کسی مشن میں ہم آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور ہماری جماعت کے مثال کے طور پر درس قرآن، یہ ایک عمدہ مشن ہے، اور ہم دل و جان سے ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن انہی میں سے آپ میں سے دو چار لوگ، مثلا آپ تینوں لوگ مجھ سے کہیں کہ دیکھو حضرت کو یاد تو رہے نہیں، آپ بند کر دو، تو ابھی جو ہمت بندی ہوئی ہے وہ سب ٹوٹ جائے گی۔ تو جماعت ہی میں سے مسلمان کہلانے والے لوگ ہی کہنے لگے اے مدینے والو، یہاں جگہ نہیں رہی، مر جاؤ گے۔ رک گئے تو دیکھ نہیں رہے کہ گرد و غبار اڑی ہے، گرد و غبار اڑ رہی ہے گھوڑوں کی ٹاپوں سے،
مر جاؤ گے، فرجعوا، لوٹو، گھر کی طرف چلو۔ اور پھر ایک جماعت آئی نبی کے پاس، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو جب یہ ورغلایا تو ان میں سے ایک جماعت آئی منافقین کی حضور کے پاس، اور آ کر کے کہنے لگی اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرًا، اے نبی ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، خالی پڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہمارے گھروں پر منافقین قبضہ نہ کر لیں، کفار قبضہ نہ کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے تو بہانہ ہی بنایا تھا، وَمَا هِيَ بِعَوْرًا، ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، ان کے گھر ننگے نہیں تھے، محفوظ تھے، لیکن بہانہ تھا۔ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، یہ نہیں چاہتے تھے مگر بھاگنا، یہ بھاگنا چاہتے تھے۔ اب بتائیے کتنا سخت ماحول تھا۔ ایک کہہ رہا ہے مطاع بن قشیر اور ان کے ماننے والے کہ ہم سے تو انہوں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ یہاں رکنے کا نہیں ہے، مر جاؤ گے، لوٹو۔ ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ ہمیں گھر جانے کی اجازت دے دیجئے، ہمارے گھر غیر محفوظ ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر مبارک پر کس طرح تکلیف ہوگی، کس طرح آپ تکلیف میں ہوں گے۔ اور ان کا حال کیا تھا، ان ضعف اعتقاد، کمزور بھروسے والوں کا، کمزور ایمان والوں کا یہ حال تھا۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر ان پر فوجیں مدینے کی طرف سے آتی، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، اور ان سے کفر کا مطالبہ کرتی، سروں پر یا گلوں پر تلواریں رکھنے کے بعد کہتی کہ اسلام سے پھر جاؤ، تو ان کا حال یہ تھا، اتنا کمزور ان کا یقین تھا، لَآتَوْهَا، تو وہ جو انہوں نے مانگا وہ دے بیٹھتے، یعنی کفر کا کہا تو کفر کر بیٹھتے۔ وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور اس میں دیر نہ لگاتے مگر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد یہ ایمان دھو بیٹھتے، ایمان سے ہاتھ۔ اتنے کمزور اعتقاد کے لوگ تھے، یا تو منافق تھے یا ضعف اعتقاد کے لوگ تھے۔ اب یہ حال تھا تو میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا کہ تعداد اتنی کمزور، نہ اسلحے ہمارے پاس، تو پھر انصار کو بلایا، کیونکہ انصاری مددگار تھے، مہاجرین تو آئے ہوئے تھے تو اپنا سارا ساز و سامان وہاں چھوڑ کر آئے تھے۔ انصار کو بلایا کہ انصار تم نے پہلے ہی مہاجرین کی بڑی ساری مدد کر رکھی ہے، اور ہماری وجہ سے تم اس وقت اتنی پریشانی میں ہو کہ موت تمہارے سر پر ہے۔ ایسا کرو ہم بنو غطفان سے معاہدہ کر لیتے ہیں۔ معاہدہ مطلب بات چیت کر کے معاملہ رفع دفع کرنا، یہ ہوتا ہے معاہدہ۔ کہ بنو غطفان ایک بڑا قبیلہ ہے اور ان کی طاقت بھی زیادہ ہے، کم سے کم ایک ہی قبیلہ ہماری طرف آ جائے گا معاہدے کے ذریعے تو ہم کیا ہو جائیں گے، تھوڑے سے ہمیں مہلت مل جائے گی ان کو لڑنے سے۔ تو کہا حضور معاہدہ کریں گے کس بات پر، کیونکہ معاہدہ فری میں نہیں ہوتا تھا، پہلے جنگ، مثلا کوئی جنگ ہو رہی ہے اور کوئی آ کر کے محاصرہ کر لے اور جنگ کے در پر ہو، تو جس سے جنگ ہو رہی ہے وہ آ کر کے معاہدہ کرتا تھا۔ تو معاہدہ اس طرح ہوتا تھا کہ وہ عوض میں کچھ دیتا تھا کہ یہ لے لو اور ہم پر جنگ مت کرو۔ تو کہا حضور آپ کس بات کا معاہدہ کریں گے؟ تو کہا بات یہ ہے کہ مدینے کی جتنی پیداوار ہوگی ان میں سے تیسرا حصہ ہم بنو غطفان کو دے دیا کریں گے۔ اب یہ کیوں فرمایا حضور نے؟ اپنی امت کو دیکھتے ہوئے۔ تو پھر دیکھو حسن یوسف پہ کٹی مثل میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو جب یہ پوچھا، اور یہ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، سعد بن معاذ اور ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن عبادہ، یہ دونوں سردار تھے، تو ان دونوں سے مشورہ کیا، انصار کے دونوں سردار تھے، دونوں سے مشورہ کیا۔ تو پھر آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب ہم حالت کفر میں تھے تب تو ہم نے انہیں ایک کھجور نہیں چکھنے دی، اب تو ہم ایمان والے ہو چکے ہیں، حضور یہ ہماری طرف آنکھیں بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو ہم ان کی آنکھیں نوچ لیں گے، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، ہمارے دم میں جب تک دم ہے، جب تک جان میں جان ہے، آپ کے کندھے سے کندھے ملا کر کے ہم لڑتے رہیں گے، آپ غمزدہ نہ ہو۔
آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے کاندھے سے کاندھا ملا کر لڑیں گے۔ حضور کا دل خوش ہوا، یہ حالت تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اچھا، اب خالد بن ولید چونکہ کفار کی لسٹ میں تھے تو انہوں نے، اب شاطر تو بہت تھے یہ، جب سے یہ ایمان میں آئے نا، کوئی جنگ ایسی نہیں تھی جو ہارے ہیں، تو پہلے سے مورچہ بندی اچھی جانتے تھے۔ تو مشورہ کیا کہ ایسا کرو، ایسے نہیں جیت پاؤ گے تم۔ اب سارے لوگوں کو بلا کر کے انہوں نے مشورہ دیا کہ ایسے نہیں جیت پاؤ گے، کسی بھی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیموں تک پہنچو اور وہیں ان معاذ اللہ، صد معاذ اللہ، ان کا کام تمام کر دو اور پھر خبر پہنچا دو کہ اب تمہارے بانی اسلام ختم ہو چکے ہیں، یہ خود بھاگ جائیں گے۔ سب نے بہت پسند کیا، تو کہا تو جائے کون؟ ان کے غلام تو ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، کون جائے گا؟ کہا میں جاؤں گا۔ کسی طریقے سے خندق کو انہوں نے پار کیا اور حضور کے خیمے کی طرف بڑھے۔ تو پھر جب دیکھا کہ یہ بڑھ رہے ہیں تو پھر ان کے حملے کو روکنے کے لیے اسید بن حضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 جوانوں کو لیا اور کہا بانی اسلام پر حملہ ہونے جا رہا ہے، چلو اور جا کر کے دفاع کرو۔ یہ خیمے تک پہنچنے نہیں پائے تھے، 200 سوار اپنے سینوں کو لے کر کے مصطفیٰ جان رحمت پر قربان ہونے کے لیے حاضر ہو چکے تھے، اور انہوں نے وہ تیر اندازی کی۔ اسید بن حضر اور ان کے ساتھ جو سوار تھے، یہ جو سپاہی تھے، وہ تیر اندازی کی کہ خالد بن ولید کو بھاگنا پڑا، لوٹنا پڑا۔ اب دوسرا حربہ، اب یہ ذرا حساسیت سمجھو اس جنگ کی، لیکن جب تک ایمان مضبوط تھا، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اسلام قائم و دائم رہا، بچا رہا۔ چلو یہ حربہ نپٹا، ختم ہوا۔ اب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک تو نہیں پہنچ سکتے، اب ان کی عورتوں کے خیمے تک پہنچو۔ حساسیت دیکھیں کتنا حساس مسئلہ تھا یار۔ میں عالم تصور میں سوچتا ہوں تو دل رونے لگتا، کیا سما ہوگا، اور ہم جیسے کمزور لوگ اگر اس وقت ہوتے تو کیا کرتے؟ ہمیں 5 وقت نماز کے لیے تو جا نہیں ملتا، ہم کیا کرتے؟ ہم جیسے ضعف اعتقاد والے ہوتے تو کیا کرتے؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ہم کیا کرتے؟ کس کی لسٹ میں ہوتے ہو؟ اِنَّ بیوتنا عورا والی لسٹ میں، علیہ اعوذ باللہ۔ لیکن وہ جو تھے ثابت قدم تھے، آزمایا گیا تھا۔ وہ پچھلے درس قرآن میں بتایا نا دیے کہ تمہیں آزمایا گیا تھا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، تمہیں خوب جھنجھوڑا گیا تھا، تمہارے ایمان کو پرکھا گیا تھا کہ کتنے تم اپنے ایمان میں راسخ ہو، پرکھا گیا تھا تمہیں، اب پرکھ لیے گئے تو پھر وہ ارشاد سنو، الْآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَنَا، اب تمہیں پرکھ لیا گیا، منافقین چھٹ چکے ہیں، اب تم غالب رہو گے، اب یہ ہم پر کبھی غالب نہیں آ سکتے، اب تم غالب رہو۔ تو اب کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ تک تو پہنچنا، آخری بات کرنے لگا ہوں، ممکن نہیں ہے، تو چلو چل کر کے ان کی عورتوں پر حملہ کیا جائے۔ تو ایک بڑی جماعت خندق کو پار کر کے پہنچی عورتوں کے خیموں کی طرف، عورتوں کے قلعے کی طرف۔ عورتیں قلعے میں محفوظ تھیں، تو اس قلعے میں سپاہی بھی تھے، ایسا نہیں کہ صرف عورتیں تھیں، محفوظ رکھے تھے۔ حضور نے کچھ سپاہیوں کو مقرر کیا تھا وہاں کے لیے، لیکن سوء اتفاق کہ اس وقت کوئی سپاہی موجود نہیں، سوائے حضرت حسان بن ثابت کے، جنہیں دربار رسول کا شاعر کہا جاتا ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت صفیہ حضور کی پھپھی، جن کے گھر سے حضور کو معراج ہوئی تھی، حضرت صفیہ نے کہا کہ حسان، یہ جو آ رہے ہیں عورتوں کی طرف کو آ رہے ہیں، تم ایسا کرو کسی کو ایک کو نیزہ مار کے گرا دو، تاکہ یہ لوگ سمجھ لیں کہ ہاں اندر بھی سپاہی ہیں اور یہ زنان خانے کی طرف نہ آئیں۔ تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ اس وقت میری
طبیعت نے گوارا نہ کیا اور میں گھبرا سا گیا، نروس ہو گیا اور میں نیزہ اٹھانے کی طاقت نہ کر سکا، تو کہا میں اپنے عزم و ارادے کو پختہ کر ہی رہا تھا، یہاں حضور کی چچی نے ایک تلوار نکال لی، حضور کی چچی نے تلوار نکال لی، اور ایک آیا، اور ایک روایت میں آیا تلوار نہیں بلکہ خیمہ، جس سے خیمہ کو گاڑا جاتا ہے، اس خیمے کا ڈنڈا اکھاڑا، اور اکھاڑنے کے بعد میں جو کافر حملے کے لیے آیا تھا اس کے سر پر مارا اور سر اتارا تلوار سے اور قلعے کے باہر پھینک دیا۔ تو جتنے بھی تھے تو ڈر کے لوٹ گئے کہ ارے اندر سپاہی موجود ہے۔ تو یہ عورتوں کا کارنامہ تھا، ہر کسی نے اپنی محبت کا اظہار پیش کیا، اس طریقے سے یہ اس بڑے امتحان میں کامیاب ہوئے، اور پھر اللہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی، کبھی شام دیا، کبھی یمن دیا، کبھی ایران دیا، کبھی عراق دیا، کبھی افریقہ دیا، کبھی وہی جو مکے سے نکالے گئے تھے اس پر پھر غالب کیا۔ تو شرط یہ ہے کہ بندہ ایمان پر قائم رہے اور اپنے ایمان پر جم جائے، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ بس ایک پیغام میں آپ کے نام کرنا چاہتا ہوں، یہ دوبارہ بنا لو اس کو۔